یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق فدائی۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق فدائی۔ سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا۔ سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ یہ تاریخ عالم میں بہت ہی اہم دن ہے۔ اس دن نے تاریخ عالم کا دھارا بدل دیا۔ یوم بدر ہے، سب سے پہلی اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، مسلمانوں اور کافروں کا پہلا مارکہ 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ اسی سال روزے بھی فرض ہوئے تھے، صحابہ کرام روزے میں تھے، اور ادھر کفار جو ہے وہ عیش و مستی میں بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے آ رہے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کفار کا خیال یہ تھا کہ ہم آج اسلام کا خاتمہ کر کے آئیں گے، لیکن اس مارکہ نے یہ دنیا پہ واضح کر دیا کہ فتح و شکست کا دار و مدار آلات پہ نہیں ہے، سامان جنگ پہ نہیں ہے، بڑی بڑی فوجوں پہ نہیں ہے، بلکہ قوت ایمانی وہ طاقت ہے جس کے سامنے کوئی بھی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ ہوا یوں کہ جب سے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے، تو یہ بات بھی کفار کو اچھی نہ لگی۔ مسلمانوں کا امن و سکون سے رہنا انہیں کھٹکتا تھا۔ مکہ سے تجارتی قافلے مدینہ سے ہو کے شام کو جایا کرتے تھے، تو راستے میں جب بھی ان کا کوئی قافلہ گزرتا، وہ مسلمانوں کے کبھی کوئی جانور چر رہے ہوتے تو وہ ہانک کے لے جاتے، کبھی کوئی بندہ مل جاتا اس کو مار کے چلے جاتے، لوٹ کھسوٹ کرتے یہاں سے گزرتے تھے۔ تو ان کی شرارتوں کا کلا کما کرنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام فرمایا۔ ان کے راستے میں مسلمانوں کو بعض دفعہ کوئی نہ کوئی دستہ آپ بھیجتے رہتے تھے ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ 2 ہجری کو ابو سفیان کی قیادت میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ مکہ سے شام گیا، اور اب وہ شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ ان کو یہاں روکا جائے، تاکہ یہ جب بھی جہاں سے گزرتے ہیں تو شرارتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اس بات کو بھانپ گئے۔ ایک تو انہوں نے مکہ قاصد روانہ کر دیا کہ ہمیں مسلمانوں سے خطرہ ہے، ہماری حفاظت کا بندوبست کرو، کوئی لشکر بھیجو۔ دوسرا، انہوں نے جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ کے دوسرے راستے سے وہ مسلمانوں سے بچ نکلے، لیکن جب وہ بچ نکلے تو پھر انہوں نے مکہ میں اپنا پیغام بھیجوا دیا کہ ہم بحفاظت نکل آئے ہیں، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن مکہ والے اپنی طاقت کے نشے میں نکلے تھے اور یہ تہیہ کر کے آ رہے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر کے آئیں گے۔ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آگے بڑھتے رہے۔ ادھر سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کیا۔ لشکر کیا تھا؟ 313 مجاہدین کی ایک جماعت تھی، جن کے پاس پورا سامان جنگ بھی نہیں تھا۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں، 6 زریں، یہ تھا سامان جنگ، اور وہ ہزاروں کے لشکر سے ٹکر لینے جا رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے، تو انہوں نے بڑے جوش و خروش سے اپنی عقیدتیں، اپنے جذبات، اپنی محبتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ انہوں نے کہا، حضور، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا وہ جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور کفار سے لڑیں گے۔ ادھر سے بدر کے مقام پہ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائی۔ مسلمانوں نے نیچے جگہ منتخب کی، کفار اونچی جگہ پر تھے۔ رات کو بارش ہو گئی، سارا جو پانی تھا وہ اوپر سے نیچے آ گیا، وہ مسلمانوں کے کام آیا۔ انہوں نے جی بھر کے پیا، نہائے،
اپنی سواریوں کو پلایا اور تر و تازہ ہو گئے، اور کفار کی طرف کیچڑ اور پھسلن بن گئی، انہیں چلنا بھی دوبر ہو گیا۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کی یہ مدد فرمائی، حالانکہ جنگ کا سما تھا، اس دوران نیندیں اڑ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات مسلمانوں پہ نیند طاری فرما دی اور وہ صبح بالکل تر و تازہ ہو کر اٹھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد میسر آئی، اور فرشتوں کی مدد بھی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے شامل حال فرما دی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور یہ مارکا حق و باطل مسلمانوں کے حق میں فتح اور کفار کے حق میں شکست لے کے آیا۔ ان کا جو نشہ تھا، قوت، اپنی طاقت، اپنی فوج، اپنے اسلحہ پر، وہ خاک میں مل گیا۔ اس جنگ میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کافر اس میں قتل ہوئے، اور سب سے بڑا جو اسلام کا دشمن تھا ابو جہل اور کفار کا سردار تھا، وہ بھی اسی جنگ میں کام آیا، اور اس کو 2 نوجوان مسلمانوں نے، لڑکوں نے اس کو مار دیا اور اس کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور 70 اس میں قیدی ہوئے۔ بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس موقع پر جو قید ہو کے آئے، ان کے بارے میں طے ہوا کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمانوں کے 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا، باقی جو ہے وہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس، وہ ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی کفار کی طرف سے آئے تھے، کفار کے لشکر میں شامل تھے۔ وہ ان سرداروں میں شامل تھے جن کی طرف سے ہر دن لشکر کی دعوت ہوا کرتی تھی، 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ تو جس دن یہ مارکا پیش آیا، اسی دن حضرت عباس کی باری تھی، ان کی طرف سے دعوت ہونے والی تھی، تو اس کی نوبت ہی نہ آئی، جنگ ہوئی اور اس میں وہ کچھ قتل ہوئے، اور یہ قیدی کی حیثیت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فدیہ مقرر فرمایا تو ان کے اپنے ذمہ جو تھا وہ بھی ادا کرنا تھا، اپنے بھتیجے بیٹوں کی طرف سے بھی آپ کو ادا کرنا پڑ رہا تھا، تو آپ کو بڑی مشکل لگا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہی کہ اے بھتیجے، تو مجھے اس طرح کنگال کر کے واپس مکے بھیجے گا کہ میں پھر باقی زندگی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، اے چچا جان، جو مال آپ میری چچی کو دے کے آئے ہیں اور فلاں جگہ آپ نے دفن کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو یہ نکال کے اپنا کام چلا لینا، اپنا خرچ اس پہ چلا لینا، تو اس مال کا کیا بنے گا؟ تو یہ سن کے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، میرے سوا اور تیری چچی کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ یہ بتا رہے ہیں، تو اس طرح میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے وہی نبی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیبی خبر عطا فرما کے اپنے چچا کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ تو آپ اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور آپ اس کے بعد پھر واپس مکے چلے گئے۔ تو اس جنگ میں
کفار کو پتہ چل گیا اپنی طاقت کا، فتح جو ہے وہ ایمانی جذبے سے ہوتی ہے، اور اسلام کی طاقت کو اتنا آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں جذبہ جہاد عطا فرمائے، اور ان بدر والے صحابہ کا جذبہ اور ان کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔